سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج شوال کی 9 تاریخ ہے، 1441 ہجری کے شوال کی 9 تاریخ اور 2020 کے جون کی 2 تاریخ کو آج بروز منگل میں جماعت المسلمین پر اعتراضات کے جواب کی قسط نمبر 3 عرض کر رہا ہوں۔ جماعت المسلمین پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جماعت المسلمین والے فرقہ اہل حدیث کو غلط کیوں کہتے ہیں، ان کو حق پر کیوں نہیں سمجھتے۔ صدیق رضا صاحب کے ساتھ ساتھ اور فرقہ اہل حدیث کے تمام علماء پر میرا یہ قرض ہے۔ وہ جو صدیق صاحب بھی کہتے تھے کون سا قرض ہے، تو یہ سارے قرض میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مسلسل ان کے اوپر میرے قرض چڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ قرض میرا 17 اپریل سن 1996 بروز بدھ سے شروع ہوا ان کے اوپر، بعد نماز ظہر سے۔ 17 اپریل 1996 بروز بدھ کو بعد نماز ظہر صدیق رضا صاحب جمعیت اہل حدیث کے لوگوں کے ہمراہ مسجد المسلمین شہداد کوٹ میں مجھ سے مناظرہ کرنے آئے تھے۔ اس وقت سے لے کر آج تک صدیق صاحب پر جو میرا قرضہ چڑھتا رہا ہے وہ یہ ہے، صدیق صاحب وہ قرضہ تو نہیں اتار رہے، بلکہ جب میں نے حال ہی میں کہا کہ صدیق صاحب کی طرف میرا پرانا قرض ہے، تو صدیق صاحب نے فرمایا کہ عبدالحمید شہداد کوٹ والے بتائیں کہ مجھ پر کون سا قرض ہے تاکہ میں اتاروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدیق صاحب قرض لے کر بھول بھی جاتے ہیں، تو اگر صدیق صاحب بھول گئے ہیں تو میں دوبارہ یاد کرواتا ہوں۔ اب میرے قرضے تو سن لیں کتنے ہیں۔ قرضہ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ابو داؤد کی حدیث نمبر 4597۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ هَٰذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73 سنتان و70 فی النار وواحد فی الجنہ وہی الجماعات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت 73 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اور وہ جنت میں جانے والا جو حصہ ہوگا وہ جماعت ہوگی جنت میں جانے والی۔ جو دوزخ میں جانے والے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے فرمایا اور جنت میں جانے والی کو جماعت فرمایا۔ اب صدیق صاحب بتائیں کہ جمعیت اہل حدیث، نمبر 2 جماعت غربا اہل حدیث، نمبر 3 جماعت الدعوہ، ان تینوں جماعتوں میں سے وہ ایک کون سی جماعت ہے جو جنت میں جانے والی ہے اور حق پر ہے؟ تو اگر صدیق صاحب اور ان کے تمام اہل حدیث کے علماء کرام یہ بتا دیں کہ کس حدیث میں ہے کہ وہ حق والی جماعت ان تین جماعتوں میں سے کون سی ہے، تو ہم اہل حدیثوں کو حق پر سمجھنا شروع کر دیں گے۔ لیکن صدیق صاحب 17 اپریل 1996 سے لے کر آج تک یہ نہیں بتا سکے اور نہ ہی قیامت تک بتا سکیں گے کہ ان تینوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت جنت میں جانے والی اور حق والی جماعت ہے، اور صدیق رضا صاحب کا ان تینوں جماعتوں میں سے کس جماعت کے ساتھ ہے، کس جماعت کی امیر کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اگر صدیق صاحب اور ان کے علماء اپنے دعوے میں حق پر ہیں تو دلیل پیش کریں۔ قرضہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں ارشاد فرمایا هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا۔ تو رب کائنات نے فرمایا
میں نے ایمان والوں کا نام مسلمین رکھا ہے، اس قرآن مجید سے پہلے بھی اور اس قرآن مجید میں بھی ایمان والوں کا نام، جو ایمان لاتے ہیں ان کا نام ہے مسلمین۔ اب صدیق رضا صاحب کوئی ایسی آیت دکھا دیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ میں نے ایمان والوں کا نام اس قرآن سے پہلے بھی اس قرآن مجید میں بھی ایمان والوں کا نام اہل حدیث رکھا ہے۔ صدیق صاحب اور صدیق صاحب کی اہل حدیث کہلوانے والے تمام علماء کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ سچے ہو، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا نام اہل حدیث رکھا ہے، تو میں الحمدللہ سب سے پہلے عبد الحمید یہ اعلان کرے گا کہ اہل حدیث حق پر ہیں۔ قرضہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ زخرف کی آیت نمبر 69 اور 70 میں، فرمایا الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، فرمایا جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے مسلمین تھے، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، میں ان سے کہوں گا کہ آج قیامت کے دن اللہ فرمائے گا آج تم جنت میں چلے جاؤ اور تم اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے کر بڑے عزت و احترام کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ یہاں ایمان لانے والے جو مسلمین سے وہ جنت میں جائیں گے اللہ نے فرمایا۔ اب صدیق رضا صاحب اور ان کے اہل حدیثوں کے تمام علماء کرام اکٹھے ہو کر جمع ہو کر کوئی ایک ایسی آیت بتائیں جس میں رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے اہل حدیث جنت میں جائیں گے۔ اہل حدیث کے تمام علماء اور صدیق رضا صاحب کے ساتھ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایک دلیل پیش کرو، ایک آیت پیش کر دو جس میں یہ ہو کہ اہل ایمان لانے والے اہل حدیث جنت میں جائیں گے۔ قیامت تک ایسی آیت کوئی پیش نہ کر سکے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ تو قرض نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ سجدہ آیت نمبر 33، رب نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، رب نے فرمایا قول کے لحاظ سے، بات کے لحاظ سے، کہنے کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے، یعنی اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کون سا؟ دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، عمل بھی صالح کرے، یعنی اللہ کے دین کی دعوت دے، اور اللہ کی طرف بلانا صرف قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث کے علاوہ نہیں۔ اور وقال، پھر وہ کہے یہ اننی من المسلمین، کہ میں بے شک مسلمین میں سے ہوں، یہ کہنا ہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں۔ اب صدیق صاحب اور اہل حدیثوں کے تمام علماء کرام اکٹھے ہو کر کوئی ایسی آیت دکھائیں جس میں یہ ہو کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کی طرف بلائے، یا آپ دعوت حق بیان کرنے کی دعویٰ کرتے ہو اور عمل صالح بھی کرے، عمل صالح کرنے کی بھی تم جو ہے دعویٰ کرتے ہو، لیکن اللہ کی طرف بلانے والا، عمل صالح کرنے والا، اللہ نے فرمایا وہ کہے اننی من المسلمین، لیکن آپ کہتے ہو اننی من الاہل حدیث۔ تو یہ اننی من الاہل حدیث کی کوئی ایک آیت تو پڑھ دو کہ قرآن مجید میں سے ہے، یہ ورنہ قرض آپ کے اوپر قیامت تک رہے گا۔ پورے قرآن مجید میں سے ایک بھی ایسی آیت نہیں پڑھ سکتے جس میں تبلیغ کرنے والا، عمل کرنے والا یہ کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں۔ اللہ تو فرماتا ہے کہو میں مسلمین میں سے ہوں، صدیق صاحب کہتے ہیں میں اہل حدیث میں سے ہوں۔ بھائی یہ قرآن کی مخالفت ہوئی نہیں ہوئی؟ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ایک ایسی آیت پیش کر دو۔ قرض نمبر 5، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الحجر آیت نمبر 2، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قیامت کے دن کافر کہیں گے، کافر یہ کون سے کافر؟ جو مسلمین کا انکار کرتے تھے، کفروا انکار کرنے والے، وہ کہیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمین ہوتے، یعنی وہ قیامت کے دن پچھتائیں گے کہ ہم مسلمین ہوتے۔
تو صدیق رضا صاحب اور اہل حدیث کے تمام علماء اکٹھے ہو کر کوئی ایسی آیت ہمیں دکھا دیں جس میں یہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ یہ پچھتائیں گے کاش کہ ہم اہل حدیث ہوتے، کافر یہ کہیں گے کاش کہ ہم اہل حدیث ہوتے۔ بھئی ایک آیت پیش کر دو، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ اہل حدیث حق پر ہیں تو ایک آیت ایسی پیش کر دو۔ نہیں کر سکتے، قیامت تک نہیں کر سکتے۔ آپ سنیں قرض نمبر 6۔ اللہ رب العزت نے سورہ انعام کی آیت نمبر 163 میں فرمایا، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا، اے رسول آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتائیے کہ مجھے میرے رب کی طرف سے یہ حکم ملا ہے، رب کا یہ حکم ہے کہ اول المسلمین، میں اول مسلمین میں ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اول المسلمین کہلایا اور اللہ تعالیٰ نے کہلانے کا حکم دیا۔ اب صدیق رضا صاحب اور ان کے اہل حدیثوں کے تمام علماء کرام اکٹھے ہو کر ایک ایسی آیت پڑھ دیں جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو وَأَنَا أَوَّلُ الْأَهْلِ حدیث۔ ایک آیت پڑھ دو، ہم ماننے کو تیار، ہم اہل حدیثوں کو حق کہنے کو تیار۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ یہ پیش نہیں کر سکتے، نہیں پیش کر سکتے، آج تک نہیں کیا ہے، آگے بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی نے کہا وانا اول اہل حدیث، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث کے اہل تھے۔ اب آگے چلتے ہیں قرض نمبر 7۔ اللہ رب العزت نے سورہ الاحقاف آیت نمبر 15 اور 16 میں ارشاد فرمایا، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک انی من المسلمین۔ اللہ نے فرمایا جو شخص یہ کہے، یعنی اللہ نے گارنٹی دے دی، جو شخص یہ کہے گا کیا، اے میرے رب مجھے توفیق دے، اے رب مجھے توفیق دے، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت، جو تو نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور میرے والدین کو جو تو نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی ہے مجھے توفیق عطا فرما۔ اور فرمایا اعمل صالحا ترضاہ، اور ایسے عمل صالح کرنے کی، صالح عمل تو سب سمجھتے ہیں لیکن یا اللہ ایسے صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فی ذریتی، یا اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے، دین و دنیا کے معاملے میں اصلاح فرما دے۔ اور انی تبت الیک، یا اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور یہ دعا مانگنے کے بعد یہ کہے وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یا اللہ میں مسلمین میں سے ہوں۔ میں یہ نہیں کہے میں اہل حدیث میں سے ہوں، یہ دعائیں مانگنے والا یہ کہے میں اہل حدیث میں سے ہوں، یہ کہے بلکہ میں مسلمین میں سے ہوں۔ جس نے یہ دعا مانگ کر یہ کہا کہ میں مسلمین میں سے ہوں، پھر اللہ نے اس کو خوشخبری سنا دی، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے اعمال صالح قبول فرماتا ہے، گناہ معاف فرماتا ہے، اور ما عملوا وتجاوزوا عن سیئاتہم، ایسے ہی لوگوں کے اللہ تعالیٰ صالح اعمال قبول فرماتا ہے اور ان کی خطائیں، ان کے گناہوں کی درگزر فرماتا ہے، ان سے معاف فرماتا ہے۔ فی اصحاب الجنہ، اور یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں، جنت کے رہنے والے ہیں۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہی وہ وعدہ ہے جو جن لوگوں سے کیا گیا تھا، آج وہ وعدہ پورا ہوا۔ یعنی مسلمین سے یہ وعدہ ہے، یعنی جو شخص اللہ کا شکر ادا کرنے والا اور نیک عمل کرنے والا جو کہے میں مسلمین میں سے ہوں، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ مسلمین سے ہی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال صالح قبول کرے گا، ان کے گناہ معاف کرے گا، اور مسلمین ہی جنت میں جانے والے ہیں۔ اب ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو شخص یہ کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے صالح اعمال قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں سے وعدہ ہے کہ جنت میں جائیں گے۔ اب صدیق صاحب اور صدیق صاحب کے تمام اہل حدیث کے علماء کرام اکٹھے ہو کر کوئی ایسی آیت پڑھ دیں جس میں یہ ہو کہ جو شخص یہ کہے کہ میں اہل حدیث میں سے ہوں،
عمل کرنے والا، شکر ادا کرنے والا اور دعا کرنے والا پھر کہے یہ کہ میں اہل حدیث میں سے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اعمال قبول کرتا ہے اور گناہ معاف فرماتا ہے، اور یہ شخص جنتی ہے، وہ اہل حدیث ہے۔ تو ایک آیت پڑھ دو بھائی جان، ہم تو آیت مانگتے ہیں آپ سے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرو، اور مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پیش نہ کرو۔ ہم مسعود احمد صاحب کے اقوال کے جو ہیں پابند نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اشتاق صاحب کے اقوال یا مسعود صاحب کے اقوال۔ ہمارے لیے حجت صرف قرآن مجید اور صحیح حدیث ہے، اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ مسعود صاحب معصوم ہیں، غلطیوں سے پاک ہیں۔ مسعود صاحب سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہو سکتی ہیں، اور اشتاق صاحب سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہو سکتی ہیں۔ اشتاق صاحب ہوں یا امیر صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، مسعود صاحب ہوں، تو جو بھی ہمیں قرآن و صحیح حدیث پیش کرے گا ہم اس کے ماننے کے پابند ہیں، اور ان کی کوئی بھی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی تو ہم اس کے ماننے کے پابند نہیں ہیں، یہ اعلان آپ سے پیش کرتے ہیں۔ لیکن آپ عادت سے مجبور ہو پھر بھی مسعود صاحب کے قول پیش کرو گے، جبکہ ہم مسعود صاحب کے نہیں، ہم صرف قرآن و حدیث مانگتے ہیں آپ سے۔ تو ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر آپ اپنی دعویٰ میں سچی ہو کہ اہل حدیث حق پر ہیں، تو اس سورہ احقاف کے مقابلے میں ایسی کوئی آیت پڑھ دو جس میں کہ وہ کہے کہ انی من المسلمین کی جگہ کہے انی من اہل حدیث، نہیں پڑھ سکتے۔ تو آگے سنیں قرض نمبر 8۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 126 میں فرمایا، یہ بھی دعا کے الفاظ ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص یہ دعا کرتا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں صبر و استقامت ڈال دے اور ہمیں مسلمین کی حالت میں مارنا، یعنی اگر موت کی تمنا کرنی ہے تو بھی یہ کرنی ہے، یا اللہ میں مسلمین کر کے مارنا، مسلمین کی حالت میں مارنا۔ تو اب اہل حدیث اور اہل صدیق رضا صاحب اور اہل حدیث کے تمام علماء اکٹھے ہو کر کوئی ایک ایسی آیت مبارکہ سنا دیں پڑھ کر جس میں یہ ہو کہ دعا ہو، یا اللہ مجھے اہل حدیث کر کے مارنا۔ ارے بھائی ایک تو دکھا دو یار، قیامت تک نہیں دکھا سکتے، ایک ایک لفظ پر گھنٹہ گھنٹہ تو لگا دیتے ہو، لیکن مسعود صاحب کی باتیں، ان کی غیبت، ان کی گلا، ان کی وہ تو کرتے ہو، لیکن آیت اور حدیث نہیں پڑھ کر سناؤ گے۔ تو آگے سنیں قرضہ نمبر 9۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طبرانی کبیر جلد 12 صفحہ نمبر 440 پر حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فارق جماعت المسلمین شبرا فقد خلا رقۃ الاسلام من عنقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جماعت المسلمین سے ایک بالش برابر بھی الگ ہوا، آپ الگ ہو گئے ہو، صدیق صاحب آپ جماعت سے الگ ہو گئے ہو، اس کے لیے اللہ کے رسول کا فرمان سن لیں، جو جماعت المسلمین سے ایک بالش برابر بھی الگ ہوا اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار پھینکا۔ آج کل آپ اسلام سے آزاد گھوم رہے ہو، اسی لیے جو چاہتے ہو کہتے ہو۔ تو صدیق صاحب اور صدیق صاحب کے ساتھی اہل حدیث کہلوانے والے تمام علماء کرام سے گزارش ہے کہ وہ بتائیں، وہ ایسی حدیث بتائیں جس میں یہ ہوا کہ جو شخص جمعیت اہل حدیث یا جماعت غربہ اہل حدیث یا جماعت الدعوہ سے الگ ہوا اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار پھینکا۔ ایک حدیث تو ایسی سنا دو، ہم اہل حدیث کو حق ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایک دکھا دو، ایک۔ او بھائی کوئی ضعیف حدیث ہی دکھا دو، ضعیف بھی نہیں دکھا سکتے، جس میں یہ ہو کہ جماعت غربہ اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث یا جماعت الدعوہ، تینوں یا تینوں میں سے ایک کون سی ایسی جماعت سے جس سے الگ ہونے والا اسلام سے الگ ہے۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر اپنی سچائی میں سچے ہو تو دلائل پیش کرو۔ قرض نمبر 10 سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، المستدرک حاکم میں حدیث نمبر ہے 402۔ تو اس میں آپ نے فرمایا، آپ مخالفت کر رہے ہو نا، دن رات جماعت المسلمین کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو، صرف جماعت المسلمین کے ہی خلاف آپ نے سب جو ہے وقت لگایا ہوا ہے، کسی اور فرقے کے خلاف بولتے ہو نہیں، آپ نے صرف جماعت المسلمین کی مخالفت میں جو ہے ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے۔ پھر آپ کو اس کے اوپر جو ہے مقرر کیا گیا، کسی نے کیا ہے، کیا ہے وہ آپ جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تو لیکن مخالفت کرنے سے سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من خالف جماعت المسلمین شبرن فقد خلا رقت الاسلام من انہوں کے ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جماعت المسلمین کی مخالفت کی اس نے بھی اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار پھینکا، کیونکہ آج کل آپ جماعت المسلمین سے نکل بھی چکے ہو اور جماعت المسلمین کی مخالفت بھی کر رہے ہو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ اسلام سے آزاد ہو، آپ کی گردن میں اسلام کا پٹا نہیں ہے، اس لیے آپ آزاد ہو، جو چاہے ہو کہتے گھومتے پھرتے ہو۔ اب صدیق صاحب اور اہل حدیث کے تمام علماء سے گزارش سے تمام اکٹھے ہو کر بیٹھ کر جمع ہو کر یہ چیلنج ہے کہ کوئی ایسی حدیث دکھائیں، ایسا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھائیں جس میں یہ ہو کہ جس نے جماعت اہل حدیث کی مخالفت کی یا جماعت الغربا اہل حدیث کی مخالفت کی یا جماعت الدعوہ کی مخالفت کی، اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار پھینکا۔ ایسی ایک حدیث دکھا دو، کوئی ضعیف روایتی دکھا دو، نہیں دکھا سکتے۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، پھڑیں تو بڑی بڑی مارتے ہو، اپنے آپ کو کہتے بس میں ہی وہ، جیسے شیطان نے کہا تھا مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، آپ بھی کہتے ہو بس گرامر کے اصول تھے، اس اصول تھے، کہیں کہتے ہو عبدالحمید جاہل ہے، کہیں کہتے ہو عبدالحمید کو آیت پڑھنا نہیں آتی، بھئی ہمیں کچھ نہیں آتا لیکن پھر بھی ہمارے پاس حق ہے۔ اگر گرامر کے لحاظ سے آپ سمجھو گے نا، عربی سب سے زیادہ جاننے والا ابو جہل تھا، کیا اس نے حق قبول کیا؟ کیا عربی سب سے زیادہ جاننے کی وجہ سے کیا وہ حق پر تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ عربی سب سے زیادہ جانے وہ حق پر ہے۔ حق وہ ہے جس کے پاس کتاب اللہ و فرمان رسول ہو۔ سب عربی حق پر نہیں تھے، اعجمی بھی حق پر تھے، اعجمی قرآن و حدیث کے واقف نہیں ہوتے، لیکن جو قرآن و حدیث کو مان لے وہ عربی ہو یا اعجمی وہ حق پر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کو چیلنج ہے کہ کوئی ایسی حدیث اکٹھے ہو کر سب دکھا دیں کہ جس نے جماعت اہل حدیث یا جماعت اہل حدیث یا جماعت الدعوہ کی مخالفت کی، اسلام سے خارج۔ اب قرض نمبر 11 سن لیں۔ ثلاث لا یغل علیہن قلب مؤمن، اخلاص العمل اللہ وطاعت لذوی الامر ولزوم جماعت المسلمین، مستدرک حاکم جی کے حدیث نمبر 294۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں جس کے اندر ایمان ہو، اس کا دل خیانت نہیں کرتا۔ اخلاص العمل، عمل کا خالص اللہ کے لیے کرنا، وطاعت لذوی الامر، اور امیر کی اطاعت کرنا۔ آپ کے پاس تو امیر ہے ہی نہیں، اطاعت کس کی کرو گے؟ آپ نے کہا میرا کوئی امیر ہی نہیں ہے۔ وہ لزوم و جماعت المسلمین، اور جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا۔ آپ نے جماعت المسلمین کو بھی لازم نہیں پکڑا ہوا، آپ امیر کی اطاعت بھی نہیں کرتے ہو، کیونکہ آپ نہ کسی جماعت سے تعلق ہے، نہ آپ کا کوئی امیر ہے، لہٰذا آپ کے پاس ایمان کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہو تو خیانت نہیں کرے گا، یا آپ خیانت کر رہے ہو، ایمان نہیں ہے آپ کے پاس، یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو اب اہل حدیثوں کے تمام علماء بشمول صدیق رضا صاحب سب اکٹھے ہو کر کوئی ایسی ایک آیت دکھائیں، ایک حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھائیں جس میں یہ ہو کہ جو جمعیت اہل حدیث اور ان کے امیر سے الگ ہوا، یا جو جمعیت اہل حدیث کو لازم نہیں پکڑتا، یا جماعت غربا اہل حدیث یا جماعت دعویٰ ان کو لازم نہیں پکڑتا، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ کوئی ایک حدیث مبارکہ ایسی دکھا دیں، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، نہیں دکھا سکتے، نہ دکھا سکے ہو، نہ دکھا سکتے ہو۔ اور قرض نمبر 12 سن لیں، صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 981۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حائضہ عورتوں کو بھی یہ حکم فرمایا کرتے تھے کہ عید کے دن جماعت المسلمین کے ساتھ حاضر ہوں۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی جماعت المسلمین تھی، تو صدیق رضا صاحب اور تمام اہل حدیث علماء اکٹھے ہو کر ہمیں ایک ایسی حدیث پڑھ کر سنا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ، جمعیت اہل حدیث یا جماعت غربا اہل حدیث یا جماعت دعویٰ، یعنی حائضہ عورتیں جمعیت اہل حدیث کے ساتھ حاضر ہوں عید کے دن، یا جماعت غربا اہل حدیث کے ساتھ ہوں، یا جماعت دعویٰ کے ساتھ عید کے دن حاضر ہوں۔ ایک حدیث ایسی پڑھ کر سنا دیں، بھائی ہم اہل حدیثوں کو حق ماننے کے لیے تیار، دلیل بھی پیش نہیں کرتے ہو پھر بھی کہتے ہو حق مانو۔ بھئی حق کیا ہے؟ سورہ محمد میں اللہ نے فرما دیا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ ہی حق ہے، وہ بھی نہیں،
اور صدیق صاحب کہتا وہ بھی حق ہے. ہمارا دعویٰ ہے جماعت المسلمین کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ ہی حق ہے. آپ وہ ہی بیان کریں گے تو حق ہے. اس حق میں ہی اگر جماعت اہل حدیث ہے، اس حق میں کو ماننے والوں کی اگر جماعت غربا اہل حدیث ہے، اس حق پر چلنے والوں کی اگر جماعت دعویٰ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو وہ حدیث پیش کریں، ہم ماننے کو تیار. ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، ان حدیثوں کی غلط تعویلیں کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہو. تمہیں آخرت کا خوف نہیں ہے؟ اللہ کے پاس نہیں جانا ایک دن، وہاں حساب کتاب نہیں دینا؟ قرض نمبر 13 رسول صحیح بخاری کی ہے حدیث نمبر 7084 اور صحیح مسلم کی ہے 4784. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرقہ بندی کا ذکر کرتے ہوئے، جب میری امت فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اس وقت فرمایا تھا تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، کہ اس وقت تم جماعت المسلمین اور جماعت المسلمین کے امام ہی کہہ لو. آپ کہتے ہو امیر کیوں کہتے ہو، چلو امام کہہ لو. جماعت المسلمین کے امام کو لازم پکڑنا، اور اس کے علاوہ باقی کل فرقے ہوں گے سب سے فاعتزل تلک الفرق کلھا، فرق کلھا، تمام فرقوں سے الگ ہونا. اس سے آپ کہتے تھے یہ جی حکومت والی جماعت ہے تو فرقے، اگر حکومت آئے گی تو فرقوں کو کہاں چھوڑے گی؟ وہ فرقوں کا موجود ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس وقت جماعت کے پاس حکومت نہیں ہوگی، ورنہ حکومت کا سب سے پہلا کام تو فرقہ واریت کو ختم کرنا ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا اب صدیق صاحب اور اہل حدیث کے تمام علماء اکٹھے ہو کر کوئی ایک ایسی حدیث پڑھ دیں، کسی حدیث کا حوالہ دے دیں، سند ضعیف ہی ہو دے دیں، کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ جب میری امت فرقوں میں تقسیم ہوگی اس وقت کیا کرنا، تلزم و جمعیت اہل حدیث. ایک ایسی حدیث پڑھ دو جو اللہ کے نبی نے فرمایا تلزم و جمعیت اہل حدیث. ایک ایسی حدیث پڑھ دو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو تلزم و جماعت غربا اہل حدیث. کوئی ایک ایسی حدیث پڑھ دو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو تلزم و جماعت الدعوہ. ایک تو پڑھ دو بھائی. حدیث بھی نہیں پڑھتے ہو پھر بھی کہتے ہو اہل حدیث کو حق پر کہو. بھائی جب حق ثابت کرو گے تو ہم حق کہیں گے نا. جو حق پر نہیں ہے ہم ان کو حق پر کیسے مانیں؟ تو بھائی ایک حدیث ایسی پڑھ دو جس میں ہو کہ تلزم و جمعیت اہل حدیث، تلزم و جماعت المسلمین. یہ حدیث ہے، تم کہتے ہو میں اہل حدیث ہوں. بھائی ان احادیث جو میں نے اوپر پڑھی ہیں کیوں نہیں مانتے ہو؟ آپ اہل حدیث نہیں ہو. ان احادیث کا انکار کر کے آپ منکرین حدیث ہو، اپنے آپ کو خام کا کہہ رہے ہو. اہل حدیث نہیں ہو آپ. اگر اہل حدیث ہوتے تو ان تمام احادیث کا انکار نہ کرتے، یا آپ منکرین حدیث کہا جائے گا آپ کو. صدیق رضا صاحب اور صدیق رضا صاحب اہل حدیث کے کہلوانے والے تمام علماء کرام کی خدمت میں یہ گزارش ہے تمام اکٹھے ہو کوئی ایسی حدیث دکھاؤ جس میں تلزم و جماعت اہل حدیث ہو، تلزم و جو ہے جماعت غربا اہل حدیث ہو، تلزم و جماعت الدعوہ ہو. اللہ کے نبی نے تلزم لفظ استعمال فرمایا ہو. لیکن یہ تمام اکٹھے ہو کر بھی ایک بھی حدیث ایسی پیش نہ کر سکے ہیں، نہ قیامت تک کر سکتے ہیں. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. اگر اپنی دعوے میں سچے ہو کہ ہم حق پر ہیں تو آیت پیش کرو یا حدیث پیش کرو. سن لو صدیق صاحب، آپ کے اوپر قرض نمبر 14. یہ آج تک میں پوچھتا آیا ہوں، سن 1982 سے تقریباً اہل حدیثوں سے میں پوچھ رہا ہوں، اہل حدیث نام کس نے رکھا، کب رکھا اور کیوں رکھا؟ اہل حدیث نام کس نے رکھا اس پر تقریر نہ کرنا، اس کا نام بتا دیں جی فلاں نے رکھا. اس پر 1 گھنٹے کی تقریر نہ کر دینا. آپ یاد ہوتے ایک بات کو لے کر پکڑتے ہو، بات 1 منٹ کی نہیں ہوتی، گھنٹہ لگا دیتے ہو. تو اہل حدیث نام کس نے رکھا اس کا نام بتا دیں. اہل حدیث نام کب رکھا وہ سن بتا دیں یا مہینہ بتا دیں. سن اور مہینہ دو، مہینہ نہیں تاریخ نہیں، سن تو بتا دیں کہ اس سن میں رکھا گیا. اور کیوں رکھا، اہل حدیث نام رکھنے کا کی وجہ کیا تھی وہ بتا دیں. لیکن ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. صدیق رضا صاحب اور ان کے تمام علماء اہل حدیث ادھر ادھر کی باتیں تو بہت ماریں گے، لیکن یہ نہیں بتائیں گے اہل حدیث نام کس نے رکھا، کب رکھا اور کیوں رکھا. یہ رکھنے والے کا نام نہیں بتائیں گے، اور رکھنے کا سن نہیں بتائیں گے، تاریخ نہیں بتائیں گے، اور کس مقصد کے لیے رکھا گیا وہ نہیں بتائیں گے. اچھا جی، اب ہے قرض نمبر 15. جو کتاب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کتاب کا نام کیا ہے؟
جو کتاب آخری کتاب، یہ میں اس وقت سے پوچھ رہا ہوں جب بھیرا میں مناظرہ ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ہری پور ہزارہ کے گاؤں بھیرا میں جب آپ سے مناظرہ ہوا تھا، یاد ہے نا وہ تاریخ؟ تو اس وقت سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ 2 سوال میں نے وہاں پر بھی کیے تھے آپ سے آج بھی سن لیں، آج تک آپ نے جواب نہیں دیا اور نہیں دیں گے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری نبی پر آخری کتاب نازل ہوئی، اس کا نام کیا ہے؟ اور آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، اس کا میں نے آپ سے ہی سوال کیا تھا کہ آپ کہتے ہو میں عربی گرامر کا بہت ماہر ہوں، میں بہت عربی جانتا ہوں۔ ارے بھائی آپ جانتے ہو گے بالکل، گرامر پڑھی ہے آپ نے۔ ہم ایک مزدور آدمی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے خود کہا تھا آپ جا کر کرسیاں میز بنائیں، یاد ہے؟ بھول گئے آپ؟ تو میں نے پھر آپ کو کیا جواب کہا تھا بھیرا میں؟ کہ بھئی یہ بھی آپ کی زبان سے اللہ کہلوا رہا ہے کہ عبد الحمید نے محنت مزدوری کر کے ساری عمر دین کی خدمت کی ہے، مولویوں کی طرح لوگوں کے ٹکڑے کھا کر نہیں۔ یہ رب کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں سے گواہی دلوا رہا ہے اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ آپ عربی گرامر کے ماہر ہو، آپ مجھے بتائیں عربی قواعد کے اندر جماعت المسلمین نام ہے یا نہیں؟ اس وقت آج تک آپ نے نہیں بتایا اور نہ ہی بتاؤ گے۔ کیوں؟ آپ کو سمجھتے ہو کہ اگر میں نے یہ بتا دیا یہ بات میرے ہی گلے میں پڑ جائے گی، تو آپ نہیں بتاؤ گے کہ جماعت المسلمین عربی گرامر کے لحاظ سے جماعت نام ہے یا نہیں؟ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ نام ہے، یہ جماعت نام ہے جماعت المسلمین، میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن میں پہلے آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں آپ عربی گرامر میں اس کو جماعت کہتے ہو یا نہیں؟ یا کہہ دو عربی گرامر میں یہ جماعت نہیں ہے، ایسے کہہ دو، یا کہہ دو ہے، لیکن آپ نہ ایسے کہو گے ہے، نہ ایسے کہو گے نہیں ہے۔ کیوں؟ تو پتہ ہے کہ آپ کو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین اچھا، تمام اکٹھے ہو کر بھی اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اچھا، قرضہ نمبر 16 سن لیں، یہ سب قرضے ہیں آپ کی طرف۔ صدیق رضا صاحب اور ان کے ساتھ تمام اہل حدیث کے علماء اکٹھے ہو کر اس کا جواب دیں۔ نمبر 1 جمعیت اہل حدیث، نمبر 2 جماعت غربا اہل حدیث، نمبر 3 جماعت الدعوہ۔ ان تینوں جماعتوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کون سی جماعت تھی؟ دکھا دیں، ایک دکھا دیں حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جمعیت اہل حدیث تھی یا جماعت قربہ اہل حدیث تھی یا جماعت دعوت تھی۔ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان تینوں جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت کا ثبوت دے دیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمعیت اہل حدیث تھی یا جماعت قربہ اہل حدیث تھی یا جماعت دعوت تھی۔ حضرت ابوبکر کو بھی چھوڑے رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں کوئی ایک حدیث پڑھ دیں کہ ان کے دور میں جمعیت اہل حدیث تھی یا جماعت غربہ اہل حدیث تھی یا جماعت دعوت تھی یا تینوں جماعتیں تھی یا ایک تھی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کوئی ایک حدیث ایسی پڑھ دیں، ثبوت دیں جس میں یہ ہو کہ یہ تینوں جماعتیں تھیں یا تینوں میں ایک کوئی تھی، جمعیت اہل حدیث تھی، جماعت غربہ اہل حدیث تھی یا جماعت دعویٰ، حضرت عثمان کے دور میں تھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں جمعیت اہل حدیث تھی، جماعت قربہ اہل حدیث تھی، جماعت دعوت تھی؟ اگر تھی تو ثبوت دیں بھائی جان۔ جو جماعت نہ اللہ کے نبی کے دور میں تھی، نہ ابوبکر صدیق کے دور میں تھی، نہ عثمان غنی کے دور میں تھی، نہ حضرت عمر کے دور میں تھی، نہ حضرت علی کے دور میں تھی، پھر بھی آپ ہمیں کہتے ہو کہ آپ اس کو حق مانو۔ ارے بھائی ہم اس کو کیسے حق مانیں گے اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں ان دور میں ادوار میں یہ جماعت تھی؟ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ ہاں، آپ کی ہی گھر کی گواہی کے طور پر میں آپ کو چند ثبوت پیش کرتا ہوں، ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ جیسے آپ کہتے ہو نا ہمیں کہ آپ کے گھر کی گواہی، میں بھی اب آپ کو آپ کے ہی گھر کی گواہی پیش کرنے لگا ہوں۔ خطبات محمدی جو اہل حدیثوں کے بزرگ مشہور معروف عالم دین محمد جناح گڑھی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، جس کا کوئی اہل حدیث انکار نہیں کر سکتا، ان کی کتاب خطبات محمدی تقریباً اہل حدیثوں کے گھروں میں اور مسجدوں میں موجود ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 74 کھول کر پڑھ لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم جمع شدہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں یہ وعظ سنایا۔ فرمایا، اے جماعت المسلمین،
کس سے فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صحابہ سے فرما رہے ہیں، تمہارے گھر کی گواہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون سی جماعت تھی صحابہ کی؟ جماعت المسلمین۔ تو محمد جناگڑی صاحب یہ حدیث لکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جماعت المسلمین، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، صلح رحمی کرتے رہو، کیونکہ کسی بھی نیک کام کا ثواب صلہ رحمی کے ثواب سے زیادہ عجلت اور سرعت والا نہیں۔ یہ بھائی آپ کے گھر کی گواہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جماعت تھی وہ جماعت المسلمین تھی۔ نمبر 2، فرقہ اہل حدیث کے ہی مشہور و معروف عالم حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب آپ کے بزرگ علماء میں شمار ہیں، آپ کے تمام علماء کرام اس کو مانتے ہیں، اور ان کی لکھی ہوئی کتاب بھی تقریباً تمام اہل حدیثوں کے پاس ہے۔ کتاب کا نام ہے تاریخ اہل حدیث، محمد ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب کی لکھی ہوئی ہے تاریخ اہل حدیث۔ آپ پھر دیکھ لیں اس کتاب کو، اس کے جو میرے پاس ہے اس کے صفحہ نمبر 51 پہ ہے، لیکن پرنٹ کی وجہ سے آگے پیچھے صفحہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کتاب میں ہے ضرور، 1-2 صفحہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس کتاب میں تاریخ اہل حدیث میں لکھتے ہیں، محمد ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب لکھتے ہیں کہ ابن سبا نے جو جماعت تیار کی تھی، ابن سبا سب جانتے ہیں وہ کون تھا؟ وہ منافقوں کا سردار تھا حضرت عثمان کے دور میں جو تھا۔ تو اس نے جو جماعت تیار کی تھی وہ مصر، کوفہ اور بصرہ سے ہزاروں کی تعداد میں حج کے بہانے مدینہ طیبہ میں آ کر جمع ہوئی، یہ لکھ رہے ہیں آپ کے عالم صاحب، اور 30 سے 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا محاصرہ کیے رہی۔ آ کر 18 ذوالحج کو چند مفسدین نے آپ یعنی حضرت عثمان کو، جب کہ آپ قرآن شریف کھول کر تلاوت فرما رہے تھے، نہایت بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ مفسدین کے گھر گھی کے چراغ جلے اور مخلصوں میں گھر گھر ماتم پڑ گیا، اور لکھتے ہیں جماعت المسلمین کا شیرازہ بکھر گیا، جماعت مسلم کا شیرازہ بکھر گیا۔ یعنی آپ کے عالم سے یہ گواہی مل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک جماعت المسلمین کا ثبوت آپ کے ہی گھر کی گواہی میں مل گیا۔ میں نے ثبوت دے دیا ہے، آپ ثبوت دیں کہ ان ادوار میں میں نے سوال جواب مانگے ہیں تو ان کا جواب دیں، ان تینوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت تھی۔ اب یہ رہا یہ مسئلہ کہ جماعت المسلمین کو جو نقصان پہنچانے والے تھے حضرت عثمان کے دور میں، یہ آپ کے عالم لکھ رہے ہیں، وہ کون تھے؟ وہ منافق تھے، منافقوں کے سردار تھے، جماعت المسلمین کو جو نقصان پہنچا رہے تھے۔ صدیق صاحب معذرت کے ساتھ، نہایتی معذرت کے ساتھ، آپ کے اس عالم کی فتویٰ کے مطابق آپ دن رات جماعت المسلمین کو برباد کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، تو آپ ابن سبا کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہ آپ کے عالم کی فتویٰ ہے، عبدالحمید کی فتویٰ نہیں ہے، یہ آپ کے عالم نے لکھ دیا ہے کہ جماعت المسلمین کو نقصان پہنچانے والے جو ہیں وہ عبداللہ بن سبا منافق کا لشکر ہے۔ آپ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے آپ کے ہی عالم کی فتویٰ سے۔ نمبر 3، فرقہ اہل حدیث کے مشہور و معروف عالم خالد گرجاکھی صاحب، جس کا انکار کوئی اہل حدیث نہیں کر سکتا، ان کے بزرگ عالم ہیں، اور لگتا ہے یہ بھی فوت ہو گئے ہیں میرے خیال، یا زندہ ہوں پتہ نہیں۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے سیرت سید شہداء حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے صفحے نمبر 82 پر خالد گرجاکھی صاحب، آپ کے ہی اہل حدیثوں کے بزرگ عالم صاحب، تحریر فرماتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ پہنچ کر جمعہ کے روز خطبہ دیتے ہوئے جماعت المسلمین سے اشتراک دور کرنے اور امیر المومنین کی اطاعت کرنے کی تلقین کی۔ آپ کے عالم، آپ کے خالد گرجاکھی صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری نے کوفے پہنچ کر یہ نصیحت کی، لیکن آپ نہ جماعت المسلمین میں ہیں اور نہ جماعت المسلمین کے امیر کی اطاعت کرتے ہیں، آپ اپنے ہی عالم کی مخالفت کر رہے ہیں، اور انہوں نے حضرت موسیٰ اشعری کی حدیث پیش کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدیق صاحب جماعت المسلمین سے اشتراک کرنے کی تبلیغ کر کے کوفہ والے منافقین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، کیونکہ وہاں کوفے میں بھی جماعت المسلمین کی مخالفت کی جا رہی تھی، اسی لیے ابو موسیٰ اشعری نے انہیں نصیحت کی۔ تو بھائی ہم بھی یہ آپ کے ہی عالم
خالد گرجاکی صاحب کی نصیحت آپ کو سنا رہے ہیں کہ آپ کوفے والے منافقین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جماعت المسلمین کی مخالفت کرنا چھوڑ دیں، ورنہ آپ کو ان کا ہی ساتھی سمجھا جائے گا۔ اور آخر میں نمبر 4 بھئی موجودہ دور کے ہی ہیں بدی الدین شاہ راشدی صاحب، سب جانتے ہیں اہل حدیثوں کے سب سے بڑے مناظر تھے، آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے آگے، اتنے بڑے مناظر تھے الحمدللہ، انہوں نے بہت مناظرے کیے، ہم بھی اہل حدیث ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہوتے تھے، بڑا دلائل تھے ان کے پاس، لیکن الحمدللہ جماعت المسلمین کے خلاف بدی الدین شاہ صاحب نہ کبھی بولے ہیں اور نہ انہوں نے کوئی تحریر لکھی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ حق پر ہے اور اس کے گواہ موجود ہیں۔ جب جماعت المسلمین کا آیا ہوا تو بدی الدین شاہ راشدی سعید آباد میں انہوں نے میٹنگ کی، تو سب لوگ علماء جمع ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر ہمارے گواہ موجود، شاید آج زندہ ہوں وہ گواہی دے سکتے ہیں، وہ اس کے اندر موجود تھے کہ جب یہ اکٹھے ہوئے، ہاں بھئی کس لیے جمع ہوئے ہو، کہ جی مسعود صاحب نے جو جماعت کا نام ہے حدیث میں جماعت المسلمین وہ اپنا لیا ہے، تو ہمیں اس کے مقابلے میں کوئی ایسا نام رکھنا چاہیے جو اس کے مقابلے میں ہو۔ تو شاہ صاحب نے کہا ارے اٹھو، جو نام تھا وہ مسعود صاحب لے اڑے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے ابھی، جاؤ جاؤ جاؤ، یہ وہ شاہ صاحب ہیں، انہوں نے حق کی جو ہے، ٹھیک ہے ان کی مجبوریاں تھیں، وہ شامل نہیں ہوئے، لیکن وہ مانتے تھے کہ جماعت المسلمین حق ہے۔ یہ بدی الدین شاہ صاحب لکھتے ہیں، ان کی ہدایت المستفید مترجم کے صفحے نمبر 150 اور 151 پر لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اس مسلم کا جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے خون حلال نہیں ہے، ہاں 3 امور کی پاداش میں اس کا خون حلال ہو سکتا ہے، 3 کام اگر وہ کرے پھر کلمہ پڑھنے والے کا خون حلال ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 وہ لکھتے ہیں شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا خون حلال ہے، اس کو سنسار کر کے پتھر مار مار کے مارا جاتا ہے۔ نمبر 2 بلا وجہ کسی مسلم کو قتل کرنے کے بعد، یعنی کسی مسلم کو قتل کر دے تو اس کا بدلہ بھی قتل کا بدلہ قتل ہے، تو یہ بھی جائز۔ اور تیسری چیز وہ بتا رہے ہیں، یا دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے اور جماعت المسلمین سے الگ ہو جائے۔ یعنی بدی الدین شاہ صاحب نے بھی اس اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ جماعت المسلمین کو چھوڑنے والا وہ مرتد ہے، اور جماعت المسلمین کو چھوڑنے والا اسلام کو چھوڑنے والا ہے اور وہ مرتد ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ بدی الدین شاہ راشدی صاحب نے لکھا ہے۔ ان کے اوپر لگاؤ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ تو آخر میں میری صدیق رضا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ پرانی عادت کے مطابق جواب میں سید مسعود احمد صاحب یا محمد اشاق صاحب کے اقوال پیش نہ کریں کیوں میں پہلے بتا چکا ہوں، سید مسعود احمد صاحب یا اشتیاق صاحب کے اقوال ہمارے لیے حجت نہیں ہے پوری جماعت المسلمین کے لیے۔ اگر ان کا کوئی قول یا فعل قرآن و حدیث کے خلاف ہے یا ہو سکتا ہے، یہ ہوا ہو، انسان ہے، غلطی کا گھر ہے، ہو سکتا ہے، تو ہم اس کے ماننے کے پابند نہیں ہیں، ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے حجت وہ ہے جو چاہے مسعود صاحب ہو، چاہے اشتیاق صاحب ہو یا کوئی اور ہو، اگر اللہ کا قرآن پیش کرتا ہے اور صحیح حدیث پیش کرتا ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اس کے خلاف کسی کے اقوال ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد بھی اب بھی صدیق صاحب نے میرے اس کے جواب میں مسعود صاحب اور اشاق صاحب کے جو ہے اقوال پیش کیے تو میں 100% یہ کہنے پر جو ہے حق بجانب ہوں گا کہ صدیق صاحب باطل ہیں، اس کے پاس حق کوئی نہیں ہے، ان کے پاس جواب کچھ نہیں ہے، صرف ان کے پاس طنز و تان ہے جو کرتے رہتے ہیں، اور وہ منافقین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو ہے جماعت المسلمین کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں حق غالب ہونے کے لیے ہوتا ہے، غالب ہو کر رہے گا۔ جماعت المسلمین حق ہے، کیوں حق ہے؟ اس لیے حق ہے جماعت المسلمین میں شامل ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور جو اس حکم کی مخالفت کرے گا وہ حکم اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرے گا، اور اللہ کے رسول کا حکم جو ہے وہ حق ہے، اور حق کی مخالفت کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ غور سے سن لیں صدیق صاحب، جماعت المسلمین کی مخالفت آپ کر رہے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اپنی آخرت نہ خراب کریں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا، ہمارے لیے مسعود صاحب یا اشاق صاحب کے اقوال جو ہیں حجت نہیں ہیں،
برائے مہربانی آئندہ یہ ان کے اقوال میرے جواب میں پیش نہ کرنا، میرے جواب میں صرف حدیث اور آیت پیش کرو جو میں نے آپ سے جواب مانگے ہیں۔ میں نے یہ مانگا ہے کہ ان کے جواب میں حدیث پیش کرو یا آیت پیش کرو، میں نے یہ نہیں مانگا ان کے بارے میں مسعود صاحب کا قول پیش کرو، اشراق صاحب کا، میں نے مانگا ہے حدیث پیش کرو یا قرآن پیش کرو۔ اگر آپ نے اس میری پوری تقریر میں کسی کا قول پیش کیا تو میں حق بجانب ہوں گا کہ آپ باطل ہیں، غلط ہیں، اور آئندہ اس غلطی سے رجوع کر لیں، اپنی آخرت بچائیں۔ تو میں پھر گزارش کر رہا ہوں، ہمارے لیے قرآن مجید صحیح حدیث ہی حجت ہے، اس لیے جواب میں قرآن مجید اور صحیح حدیث ہی پیش کریں۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ میں آخر میں پھر پڑھ رہا ہوں رب کائنات کا ارشاد، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ تیسری بار پھر سن لیں، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو حق ڈھونڈنے، حق سمجھنے، حق سمجھ کر حق قبول کرنے، حق پر عمل کرنے، حق والوں کا ساتھ دینے، حق کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لی وَلَکُم۔